تک جاری ہے بدکاروں کے بیچ، یہ عرب میں آج تک جاری ہے بدکاروں کے بیچ، تو جانتا تھا عظمت زہرا تبھی تو ہر رہا، جانتا تھا عظمت زہرا تبھی تو ہر رہا، چھوڑ کر باطل کو آ بیٹھا وفاداروں کے بیچ، جانتا تھا عظمت زہرا تبھی تو ہر رہا، چھوڑ کر باطل کو آ بیٹھا وفاداروں کے بیچ، تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا بھلا اسلام پر، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا بھلا اسلام پر، قتل سرور ہو گئے تکبیر کے نعروں کے بیچ، قتل سرور ہو گئے تکبیر کے نعروں کے بیچ، اور مفتہ سماعت فرمائیں کہ قتل سرور ہو گئے تکبیر کے نعروں کے بیچ، کہ زندگی عامر گزر جائے گی اب سجاد کی، زندگی عامر گزر جائے گی اب سجاد کی، یاد شام و کوفہ و دربار و بازاروں کے بیچ، یاد شام و کوفہ و دربار و بازاروں کے بیچ، آ گیا ماہ محرم پھر عزاداروں کے بیچ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ایک درود بھیجیں آپ حضرات۔ قطع پیش خدمت ہے کہ ہوتے جاتے ہیں ذہن و دل تازہ، ہے فضاؤں میں چین کی خوشبو، ہوتے جاتے ہیں ذہن و دل تازہ، ہے فضاؤں میں چین کی خوشبو، اور لو مہکنے لگی ہے خاک شفا، آ رہی ہے حسین کی خوشبو، لو مہکنے لگی ہے خاک شفا، آ رہی ہے حسین کی خوشبو۔ اور ایک مطلب اور چند اشعار اس کے بعد مجلس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ جب شب عاشور دیکھا روشنی کا راستہ، جب شب عاشور دیکھا روشنی کا راستہ، چن لیا حرم حسین ابن علی کا راستہ، جب شب عاشور دیکھا روشنی کا راستہ، چن لیا حرم حسین ابن علی کا راستہ، اور کھو گئے ظلمت میں جا کر سب یزیدی قافلے، کھو گئے ظلمت میں جا کر سب یزیدی قافلے، شام والوں نے چنا تھا تیرگی کا راستہ، کھو گئے ظلمت میں جا کر سب یزیدی قافلے، شام والوں نے چنا تھا تیرگی کا راستہ، اے حسین ابن علی بولے شہیدان وفا، اے حسین ابن علی بولے شہیدان وفا، تم پر مر کر ہی ملا ہے زندگی کا راستہ، اے حسین ابن علی بولے شہیدان وفا، تم پر مر کر ہی ملا ہے زندگی کا راستہ، اور رون کر موجوں کو قدموں سے آتش چلتی رہی، سبحان اللہ، رون کر موجوں کو قدموں سے آتش چلتی رہی، رک نہ پایا علقمہ سے تشنگی کا راستہ، رک نہ پایا علقمہ سے تشنگی کا راستہ۔ آخری شعر کہ جسم انسانی کو کس منزل پر لائے ہیں حسین، جسم انسانی کو کس منزل پر لائے ہیں حسین، موت سے رکتا نہیں ہے زندگی کا راستہ، جسم انسانی کو کس منزل پر لائے ہیں حسین، موت سے رکتا نہیں ہے زندگی کا راستہ۔ اور یہ حضرات مجلس کے خطاب کے لیے گزار ہوں خطیب اہل بیت ناصر الملت عالی جناب مولانا سید عباس ناصر سعید اوقاتی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ مجلس کے بنا کردہ سرکار سعید الملت ہیں جو بیاد سرکار نصیر الملت قائم کی گئی تھی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان مرحومین کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمانا۔
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھ دیں محمد. حضرات یہ 97واں دور ہے اس مجلس کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ذکر جو ہے وہ اس کا ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ نے دوام بخشا ہے. ذاکر بدل جاتے ہیں، ذکر نہیں بدلتا. اور خدا کا ذکر، حسین کا ذکر اس لیے لامتناہی ہے کہ ذاکر خود خدا ہے. اور یہ جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے کہ ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم علم اٹھا رہے ہیں، ہم تعزیہ اٹھا رہے ہیں، ہم تابوت اٹھا رہے ہیں، اس کو فرض سمجھ کے کیجئے بلکہ قرض سمجھ کے کیجئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں. خدا کی عنایت ہے، خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اس چیز کے لیے منتخب کیا کہ ہم فرش عزا بچھائیں، ہم ذکر حسین کریں، ہم ماتم کریں. یہ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اپنی ماؤں کی طہارت کو ثبوت دینے آئے ہیں، ورنہ یہ کام ہمارا نہیں ہے. یہ کام تو آدم کا تھا، یہ کام تو نوح کا تھا، یہ کام تو ابراہیم کا تھا، یہ کام تو اسماعیل کا تھا، اور یہ کام ان کے سپرد خدا نے کیا ہے. اللہ نے یہ اہتمام و انتظام کیا کہ آدم کو کربلا سے گزارا. اللہ نے یہ انتظام کیا کہ نوح کی کشتی کو کربلا سے گزارا. اللہ نے یہ انتظام کیا کہ ابراہیم خلیل خدا کو کربلا سے گزارا. وہ خود ذاکر بنتا رہا اور 1,24,000 انبیاء کو سامع بناتا رہا. اللہ مصائب حسین پڑھتا رہا اور انبیاء کو مصائب حسین سناتا رہا، ان سے گریہ کرواتا رہا. عزاداری 1.25 لاکھ انبیاء کے گریے سے ثابت ہو جاتی ہے. آدم بیٹھے کربلا کی زمین پر رو رہے ہیں اور قاتل پہ لعنت کر رہے ہیں، اور فرما رہے تولا بھی ثابت ہے، تبرہ بھی ثابت ہے. اور 1,24,000 یہ جو ہم علم اٹھا رہے ہیں یہ تبلیغ ہے. یہ ہم پہچانوا رہے ہیں کہ دیکھو ہم کو بھی پہچانتے چلو اور حسین کو بھی پہچانتے چلو. یہ جو منبر ہے، یہ جو درس ہے حسین ابن علی کا، یہ جو علم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جو ماتم کیا جا رہا ہے، یہ جو زنجیروں کا ماتم ہے، یہ جو خون بہایا جا رہا ہے، یہ جو قمع کا ماتم کیا جا رہا ہے، یہ سب ترویج مذہب ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ زمانہ حسین ابن علی کو پہچانے اور حسین کو نہ پہچانے بلکہ ہم کو پہچانے، تاکہ زمانہ یہ سمجھ جائے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ان کے ماننے والے ہوں جو خود دہشت گرد ہیں. اور فرمانے آپ یہ اہتمام آواز بلند نعرہ صلوات.
آپ غور فرمائیں، جب حسین ابن علی حج کو عمرے سے تبدیل کر رہے تھے تو حاجیوں کا مجمع تھا، اور وہاں عباس ابن علی یعنی خطیب کعبہ جن کا لقب ہے، انہوں نے خطبہ دیا ہے، اور باذن امام کہاں پہ خطبہ دیا ہے؟ غور فرمانے، مجلس ہوتی ہے تو ذاکر کو ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ممبر ہوتا ہے ذاکر کے لیے، لیکن جب علی کا بیٹا خطیب ہو تو ممبر پہ نہیں بیٹھے گا بلکہ کعبے کی چھت پہ خطبہ دیا جائے گا، اور وہاں باذن امام باذن حسین ابن علی خطیب نہج البلاغہ کا بیٹا ابو الفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے حسین کا تعارف کرا رہا ہے، غور فرمانے آپ، اور زمانے سے یہ کہہ رہا ہے حاجیوں سے حسین ابن علی کا تعارف خود عباس کروا رہے ہیں، اور جملے سنیے گا خدا کی قسم یہ خطیب کعبہ ہے، کتاب ہی کا نام رکھ دیا گیا خطیب کعبہ، اور اب جو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہیں 8ویں ذی الحجہ کا روز تھا جب حسین ابن علی کا راستہ روکا گیا اور حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، وہاں حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ غور فرمائیے گا یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ ابو الفضل عباس کے جملے، کہنے لگے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، اللہ کی حمد ہے کہ جس نے اس کو ان کے باپ کے قدموں سے عزت بخشی۔ غور فرمائے ابو الفضل عباس کہہ رہے الحمدللہ الذی، الحمدللہ، جب عباس کہے الحمدللہ تو یعنی الحمدللہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے شرف ھذا بقدوم ابی، جملے سنیے گا، اس کو اس خانہ کعبہ کو ان کے باپ کے قدموں سے عزت بخشی ہے۔ غور فرمانے جو حسین کے باپ ہے وہی عباس کے باپ ہے، لیکن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے قدموں کے صرف صدقے میں عزت بخشی ہے، کیونکہ جب سامنے حسین ہو تو عباس اپنے آپ کو نہیں پہچانوانا چاہتے۔ اللہ جانے قدرت کو عباس کا یہ انداز کتنا اچھا لگا کہ عباس حسین کے سامنے تم اپنے آپ کو علی کا بیٹا نہیں کہہ رہے ہو، اب قیامت ہو جائے گی حسین نبی کے بیٹے کہلائیں گے، تم علی کے بیٹے کہلاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان فی الامس بیتا اصبح قبلۃ، جو کل گھر تھا وہ آج قبلہ بن گیا، ان کے باپ کے قدموں کے طفیل۔ غور فرما رہے ہیں بھائی، جس کے قدم ایسے ہو کہ کعبہ قبلہ بن جائے اس کی ذات کیسی ہوگی؟ اور کہنے لگے یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں، اے خدا کی خانہ کعبہ کی چھت پر ابو الفضل عباس حاجیوں سے کہہ رہے ہیں اے کافروں، اے فاجروں، معلوم ہوا جو لبادہ حج ہو رہے وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو۔ کہہ رہے ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق الامام، امام البریہ، کیا اس کا راستہ روکتے ہو جو امام برحق ہے؟ اور میں پورا خطبہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں، کیا اس کا راستہ روکتے ہو کہ جو امام برحق ہے؟ کہنے لگے اگر اللہ کے راز اور اللہ کی حکمتیں مزبر نہ ہوتی، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے راز اور اللہ کی حکمتیں مزبر نہ ہوتی لطارت البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، اگر اللہ کے راز اور اللہ کی حکمتیں مزبر نہ ہوتی تو یہ خانہ کعبہ خود چل کے حسین کی طرف چلا جاتا۔ اور بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ مولا ابو الفضل عباس کے جملے ہیں کہ دیکھو ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ خود چل کے حسین کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ خانہ کعبہ وہ ہے کہ جس کو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کسی کا ساتھ نہیں لیا ہے۔ خدا کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ معصوم کے علاوہ کوئی ہمارے گھر کی تعمیر کرے۔ جب بیت کی تعمیر کے لیے اتنا اعتبار ہے تو اہل بیت کی تعمیر کے لیے کتنا اعتبار ہوگا۔
اور فرما رہے ہیں آپ جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں بیٹے کی مدد سے، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، ایک ایک پتھر رکھتے جاتے ہیں، اور جب خانہ کعبہ کی سقف تک معاملہ پہنچ گیا، چھت تک معاملہ پہنچ گیا، تو ابراہیم خلیل خدا ایک ایک پتھر رکھتے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو بناتے جاتے ہیں، خانہ کعبہ بلند ہو رہا ہے، اور جب بلندی پہ پہنچ گیا معاملہ اور چھت رکھنے کی نوبت آئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، کہنے لگے پروردگار ربنا تقبل منا، اے پروردگار اس گھر کو، اس ہماری محنت کو، اس ہماری سعی کو ہم سے قبول فرما، ربنا وجعلنا مسلمین لک وفی امتنا فی ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان بنا اور ہماری نسل میں ایک ذریت مسلمہ بنا، ہماری نسل کو مسلمان بنا، وابعث فیہم رسولا، اور ان کے درمیان ایک رسول کو بھیج۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کر رہے تھے، اے پروردگار اس محنت کو ہم سے قبول فرما لے، ہم کو مسلمان بنا دے، ہماری نسل کو مسلمان بنا دے، اور اس میں ایک رسول آئے۔ غور فرما رہے ہیں آپ بھائی الحمدللہ خانہ کعبہ کی چھت پہ مولا عباس نے خطبہ دیا، خطبے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ الحمدللہ، اور فرما رہے ہیں الحمدللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم خلیل خدا، اور ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری نسل کو مسلم بنا دے۔ بھائی نزول قرآن سے 15 سال پہلے، قبل نزول قرآن 15 سال پہلے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، کسی نے لفظ الحمد سنا بھی نہیں تھا، ایک مقدس عقد ہوا سرزمین مکہ پر، اور وہاں قبل نزول قرآن 15 برس پہلے ابو طالب کہہ رہے الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہم کو ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔ ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کہہ رہے پروردگار میری نسل کو مسلمان کر۔ خطیب کعبہ ہے جناب ابو الفضل العباس، 15 برس کے بعد ابو الفضل قبل نزول قرآن 15 سال پہلے، نزول قرآن سے 15 برس پہلے ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے ہم کو نسل ابراہیمی میں قرار دیا۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو اتنا انداز اچھا لگا کہ جس پتھر پہ خلیل خدا کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے، اس پتھر پہ ابراہیم کے قدم جم گئے، اور فرمانے وہی ہے مقام ابراہیم۔ اب معلوم ہوا وہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم نے آنے والے زمانے میں نبی کے لیے دعا مانگی ہے، اے پروردگار ہماری نسل میں ایک نبی کو مبعوث کر۔ معلوم ہوا کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے وہ پتھر بھی مقدس ہوتا ہے، اور ہمارے وہ اس پتھر پہ رسول نہیں آئے، اس پتھر پہ فقط رسول کے آنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو جس پتھر پہ نبی کی آمد کی دعا مانگی گئی ہو، جب وہ مقدس ہو تو جس گھر میں خود نبی آئے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا جس پتھر پہ پتھر کو چوما جائے گا وہ ہے مقام ابراہیم۔ ایک پتھر خانہ کعبہ میں اور رکھا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے حجر اسود۔ یہ حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو حجر اسود رونے لگا، پتھر بھی گریا کرتے ہیں، حجر اسود رو دیا۔ کہا پتھر سے پوچھا گیا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ کہا پروردگار تیرا ذاکر چلا گیا، جو مجھ پر بیٹھ کے تیرا ذکر کرتا تھا وہ آج جنت سے رخصت ہو گیا۔ خدا کو پتھر کا انداز اتنا اچھا لگا، ملائکہ سے حکم دیا گیا کہ اب اس پتھر کو لے جا کے خانہ کعبہ میں نصب کر دو تاکہ قیامت کے دن قیامت تک صرف ہمارا ذکر سنتا رہے۔ اور فرما رہے ہیں بھائی وہ پتھر اتنا مقدس پتھر ہے کہ اس کو چوما جائے گا، اس کے بوسے لیے جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ پتھر گواہی دے گا کہ فلاں نے چوما تھا، فلاں نے بوسا لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ جس پتھر پہ آدم کے قدم ہو وہ بھی گواہ ہے قیامت کے دن۔ اور فرما رہے ہیں اتنی عظمت ہے اس پتھر کی کہ جس پر نبی کے قدم ہو، ایک غور کیا آپ نے، جس پر نبی کا قدم ہو اس پتھر کی یہ عظمت ہے، جس کے قدم دوش نبی پر ہو۔
اور فرمایا اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا منزلت ہوگی۔ حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ لوگ یہ سمجھ رہے کہ اگر ہم نے حج کیا تو گویا ہم نے کوئی بڑا عظیم کام انجام دے دیا، لیکن خطا یہاں پہ ہوتی ہے کہ جب امام کو چھوڑ کے نمازیں پڑھی جائیں گی، جب امام کو چھوڑ کے حج کیا جائے گا، جب امام کو چھوڑ کے زکاتیں دی جائیں گی، جب امام کو چھوڑ کے اپنے آپ کو مصلح ثابت کیا جائے گا، بھائی جب عقیدہ برباد ہو جائے گا تو عمل کہاں سے درست ہوگا۔ اور ہمارے حسین ابن علی چلے گئے، لیکن تبلیغ کر کے گئے حسین، کربلا کے میدان میں حسین پہنچے تو نماز پڑھنے والا طبقہ ادھر بھی ہے، نماز پڑھنے والا طبقہ ادھر بھی ہے، اور حسین ابن علی نماز پڑھ رہے ہیں، زمانے کی نظر میں حسین نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ حسین نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، حسین نمازوں کو قائم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے۔ بقول شاعر کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، ورنہ دیار بدیار پھرایا جانا اس خاندان کی خواتین کا ہمارا اور آپ کا چوتھا امام۔ جب بھی کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، امام نے کبھی کربلا کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا الشام الشام الشام۔ بازار شام کے دروازے پر قافلے کو 72 گھنٹے کھڑا رکھا گیا، اور اس دروازے کا نام پڑ گیا باب الساعات، کہ جہاں گھنٹوں قافلے کو کھڑا رکھا گیا۔ منہال نے کہا مولا شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے، کب تک روئیے گا؟ کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ کہا منہال کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو کلیجے پھٹ جائے، اور ہاں منہال 7 مصیبتیں ایسی ہیں کہ میں بھلائے نہیں بھول سکتا۔ منہال 72 گھنٹے قافلے کا دربار شام میں کھڑے رہنا، بازار کے دروازے پہ کھڑا رہنا، اور جب میں نے پوچھا کہ جب ہم کو یہاں لے کر آئے ہو تو کم سے کم بازار سے گزارو، ہم کو کسی مکان پہ لے چلو، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ بازار کی آئینہ برداری کی جائے گی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار، امام اس لٹے ہوئے قافلے کی قیادت کر رہے ہیں۔ تماشائیوں کا مجمع ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی انگارے پھینک رہا ہے، ایک جلتا ہوا انگارہ امام زین العابدین کے سر پہ آ کے گرا، مگر اللہ اکبر کیسے انگارے کو ہٹایا جائے، اس لیے کہ ہاتھ رسیوں سے بندھے۔ اور اس ہجوم میں ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ منہال مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نے جب دیکھا کہ اتنا ہجوم ہے، اتنا ازدحام ہے، مجھے کہیں سکینہ نظر نہیں آئی۔ وہ 4 برس کی بچی جو شام کے زندان میں دم توڑ کے مر گئی، خدا کی قسم یہ جب لٹا ہوا قافلہ بازاروں سے گزارا گیا، ایک مرتبہ بازار میں درمیان میں ایک مسجد ہے، اس مسجد سے ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا اور چوتھے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ امام نے سر کو اٹھایا، کہا تو نمازی معلوم ہوتا ہے؟ کہا میں ہاں میں ہوں۔ کہا تو نے سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا سورہ کوثر پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ مگر آپ ان آیتوں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ امام نے رو کر فرمایا اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ نحن آل محمد ہمیں۔ کہنے لگا واللہ انتم ہم، قسم تو کھاؤ خدا کی کہ تم آل محمد ہو۔ امام نے رو کے کہا واللہ نحن آل محمد۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین، حسین کا بیٹا۔ کہا یہ جو کٹا ہوا سر لو کے نیزہ پہ بلند ہے، یہ کس کا سر ہے؟ کہا نبی کے نواسے کا، میرا بابا حسین ابن علی کا سر۔ کہا یہ جو سر ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہا علی اکبر کا سر۔ کہا یہ مولا یہ جو 6 مہینے کے بچے کا سر ہے یہ کس کا سر ہے؟ سب سروں کا تعارف ہو رہا ہے۔ کہنے لگا مولا یہ جو بیویاں ہیں کہ جن کو رسیوں میں باندھ کے لایا گیا یہ بیویاں کون ہیں؟ کہنے لگا محمد کی نواسی، فرمایا محمد کی نواسیاں علی اور سیدہ کی بیٹیاں ہیں۔ کہنے لگا آقا ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں۔ آقا میں اتنا ضعیف ہوں کہ میں تلوار نہیں چلا سکتا، اے آقا بس مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے۔
تاکہ روز محشر آپ کے نانا سے یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھر کی بیویوں کو بیردا بازار شام میں نہیں دیکھا. شام کے محل کا دروازہ آ گیا, جناب زینب کے قدم رک گئے. ایک مرتبہ شمر لئی آگے بڑھا, کہنے لگا یہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلنا پڑے گا, محل میں چلنا پڑے گا. یہ ان کے بابا کی حکومت نہیں ہے, یہ وہ کوفہ نہیں ہے کہ جس کی زینب شہزادی تھی. ایک مرتبہ بھائی کے کٹے سر پہ زینب کی نظر پڑی, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. اے زینب بد دعا نہ کرنا. آہستہ آہستہ قافلہ اور آگے بڑھ رہا ہے. 700 کرسی نشین بازار شام میں قافلے کا انتظار کر رہے ہیں. امام زین العابدین آگے آگے ہیں. یا علی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ صدر دروازے کے قریب پہنچا, اہل دربار کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے. اللہ اکبر, قیامت ہو گئی. جیسے ہی علی کی بیٹی کی نظر دور سے زندان محل میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر پڑی, علی کی بیٹی زینب زمین پر بیٹھ گئی. ایک مرتبہ امام زین العابدین کے پاس شمر نہیں آیا اور کہنے لگا اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلنا پڑے گا. ایک مرتبہ اس نے تازیانہ اٹھایا. امام نے فرمایا اے شمر اب اس جسم میں تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے. کہنے لگا اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلنا پڑے گا. چوتھے امام اٹھے, پھوپھی اماں کے قریب آئے اور کہنے لگے پھوپھی اماں چلتی رہیے, دربار میں چلنا لازم ہے. رو کے کہنے لگی سید سجاد جب 21ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, اے سید سجاد مجھے قریب بلا کے کہا تھا اے زینب ایک دن ایسا آئے گا میری بیٹی کہ تم کو رسیوں میں باندھ کے یزید کے دربار میں لے آیا جائے گا. اے زینب پریشان نہ ہونا, حسین نہ ہوں گے, عباس نہ ہوں گے, اکبر نہ ہوں گے, قاسم نہ ہوگا, تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھی, نجف کا رخ کیا, کہا بابا سب مارے گئے بابا, اے بابا یزید کا دربار ہے اور زینب اکیلی ہے بابا. دیجئے قافلہ اور آگے بڑھا. بازار شام میں اہل حرم کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جب قافلے کو زندان میں قید کر دیا گیا تو وہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ شام کے زندان کی پتھریلی زمین پہ سونے کی عادی ہو گئی. ہاں جب صبح کو پرندے چھت کے اوپر سے گزرتے تھے تو کیونکہ زندان شام میں چھت نہیں تھی, سکینہ جب پرندوں کو گزرتے ہوئے دیکھتی تھی تو پھوپھی اماں سے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھوپھی جواب دیتی تھی بیٹی یہ اپنے بچوں کے لیے دانا پانی کا انتظام کرنے جا رہے ہیں. جب واپس وہ پرندے شام کو واپس ہوتے تھے تو سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھوپھی کہتی تھی اے سکینہ اب یہ پرندے واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو بچی رو کے کہتی تھی پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے پھوپھی اماں؟ لیجئے 10ویں سفر شام کے زندان میں ایک ننھی سی قبر بن گئی. سکینہ کا مرنا تھا کہ ارکان حکومت شام تلواریں کھینچ کے آ گئے اور یزید سے کہنے لگے یزید ہم تیری حکومت الٹ دیں گے, اس لیے کہ ہم نے سنا کہ حسین کی کوئی 4 برس کی یتیمہ تھی کہ جو شام کے زندان میں دم توڑ کے مر گئی. یزید نے گھبرا کے قافلے کو رہا کر دیا. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب تک خبر آئی کہ یزید نے قافلے کو آزاد کر دیا, سب سے پہلے جناب زینب نے فرمایا اے سید سجاد یزید سے کہلوا دو کہ سب سے پہلے گھر خالی کرایا جائے, اس لیے کہ ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر پائے. اے سید سجاد پہلے ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے اور لٹا ہوا مال واپس کیا جائے. جب لٹا ہوا مال واپس آیا جناب زینب نے خون میں ڈوبا ہوا کرتا اٹھا لیا. لوگوں نے کہا کہ بی بی یہ سب کچھ آپ ہی کے خاندان کا ہے, کہا ہمارا ہے مگر جب ہم لٹاتے ہیں تو لٹا ہوا مال واپس نہیں لیتے. ہاں یہ تو میرے بھائی کا کفن تھا جو نانا کی قبر کے لیے علامت کے لیے امانت ہے. لیجئے آخر میں جب سروں کو واپس کیا گیا شام کے زندان میں ایک شہید کا سر آتا تھا. ایک وارثہ بی بی اٹھ کے شام کے زندان میں اس شہید کے سر کو گود میں لے لیتی تھی. بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا سر آیا, شام کی بیویوں نے کہا قافلہ رہا ہو رہا ہے, سروں کی آمد شروع ہو رہی ہے. جناب علی اکبر کا سر آیا, شام کی بیویوں نے کہا اتنا حسین جوان خدا کرے اس جوان کی ماں اس دنیا میں نہ ہو.
جناب ام لیلا نے رو کے فرمایا ہے بیویوں ماں میں ہوں، مجھے یہ غم بھی برداشت کرنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کا سر آیا، 13 برس کے یتیم حسن کا سر جناب ام فرمانے پڑھ کے گود میں لے لیا۔ ارے اون محمد کے سر آئے، جناب زینب خاک پہ بیٹھی رہی، اٹھ کے سروں کو گود میں نہیں لیا۔ شام کی بیویوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ زینب نے کہا ماں میں مگر مجھے اس کا پرسہ دو جس کی ماں نے اس کو چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ایک مرتبہ اتنا چھوٹا سر آیا کہ بیویاں گھبرا گئیں، ارے اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیا جاتے؟ کہ 6 مہینے کے علی اصغر کا سر تھا، جناب رباب نے بڑھ کے سر کو گود میں لے لیا۔ آخر میں سید الشہداء کا سر آیا، حسین ابن علی کا سر آیا، سر حسین کا آنا تھا، بیویاں احترام میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ زینب آگے بڑھی، حسین کے سر کو گود میں لیا، شام کے زندان میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے، اور آخر میں وہ سر آیا جو لو کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہ تھا، یہ سر ابو الفضل العباس کا سر تھا۔ جیسے ہی سر آیا ایک مرتبہ بیویاں پیچھے آتی، جناب زینب نے سر کو غور سے دیکھا، روایت کے جملے سر کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن جیسے ہی زینب کے سر پہ نظر پڑی آنکھیں بند ہو گئیں۔ علی کی بیٹی آگے بڑھی، عباس کے سر کے قریب آئی، کہنے لگی اے میرے بھائی عباس، اے میرے بھائی عباس آنکھیں کھولو، اے عباس تمہارے بعد خیمے جلا دیے گئے، اے عباس تمہارے بعد چادریں چھین لی گئیں، اے عباس تمہارے بعد، اے عباس دیار بدیار پھرایا گیا، اے عباس تماشائیوں کا مجمع تھا، ارے منادی ندا دیتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے، یہ عباس کی بہن ہے۔ بڑی دیر تک شہزادی زینب مولا عباس کے سر کو گود میں لے کے گریا کرتی رہی، اور دور سے یہ پورا منظر امام زین العابدین دیکھتے رہے۔ بڑی دیر ہو گئی، ایک مرتبہ آہستہ سے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام اٹھا، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا۔ ہاں زندان میں رہائی تو ہو گئی مگر توق کا اثر باقی رہا، رسیوں کا اثر باقی رہا، تازیانوں کا اثر باقی رہا۔ دیوار کا سہارا لے کے آہستہ سے اٹھے اور سہارا لیتے ہوئے پھوپھی کے قریب آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں چچا کو رو چکی، پھوپھی اماں اے پھوپھی اماں چچا کو رو چکی، اگر چچا کو رو چکی ہو پھوپھی اماں تو مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کے لیے چچا کا سر ہمیں دے دیجئے۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کا تمام کیا۔ آج حسین کا چہلو میں ایک مرتبہ فرمانے لگے پھوپھی اماں اگر چچا کو رو چکی تو ہمیں چچا کا سر دے دیجئے۔ سب بیویاں یہ سمجھی کہ سید سجاد چچا کا سر گود میں لیں گے اور بتائیں گے چچا تازیانے مارے گئے، اے چچا سکینہ کو تماچے مارے گئے، لیکن ایک مرتبہ چچا کا سر گود میں لیا اور بڑے اطمینان سے شام کے زندان میں ایک نشیب کی طرف چلے اور ایک ننھی سے قبر پہ آئے، یہ قبر سکینہ ہے، چچا کا سر قبر پہ رکھ دیا، اے سکینہ ہم آزاد ہو گئے، اے سکینہ گھر چلو۔ ایک مرتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا جاؤ خدا حافظ، سغرا سے کہنا اچھا ہوا تم نہ آئی، ارے تماچے تو نہ لگے، دامن تو نہ جلا، سيعلم الذين ظلموا والله الذي ينقلبون إنا لله وإنا إليه۔ السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم وعلی جمیع المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بعرض طوس،
سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک ومحبیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.